تو آج آپ لوگوں سے دل سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت بہت زیادہ خاص ہے۔ اچھا، فائنلی ایک ایسا شخص جس نے تقریباً لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا، آج وہ رائے راست پر آ چکا ہے۔ جناب کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری۔ یہ بھی بریلوی تھے اور یہ بھی قادری حضرات تھے، لیکن آج فائنلی یہ بندہ جو ہے وہ مسلم خود کو کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسلم ہوں، میں بریلوی یا کوئی بھی فرقے واریت سے تعلق نہیں رکھتا، اور نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق 73 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہیں، اور میں کوئی فرقے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ پارٹی بدل لیا سالا جی جو ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں نا، یہ کم سے کم 8 سے 9 منٹ کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، آپ نے پوری ویڈیو کو ملاحظہ فرمانا ہے، اس کے بعد جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے۔ ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ نام اہل السنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل السنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبھانیہ نہیں بنا امام نبھانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے۔ آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا۔ امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ۔ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں، میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبدالباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبھانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبھانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے،
اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں, نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں, نہ کسی پیر کی طرف کریں, نہ کسی خانوادے کی طرف کریں, نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت کمال اور بہت اتھینٹک بات کی ہے. یہ اسی طرح سے تو 73 فرقے ایجاد ہوئے ہیں, اور یہ تو بھی 73 ہیں, ہزاروں فرقے بن جاتے. اگر یہی چیز لے کر آپ چل رہے ہیں یا آپ کے جو استاد ہیں ان کے جو اینڈ والے نام ہیں یا وہ جس شہر کے رہنے والے ہیں, تو آپ نے فوراً سے پہلے جو ہے وہ ان کے نام کو مسلک بنا لیا. مثال کے طور پہ کسی ایک شخص کا نام لے لیں, اس کے اینڈ میں لگتا تھا حیدرآبادی یا اس کے اینڈ میں لگ رہا ہے فیصل آبادی, تو پھر کیا فرقہ فیصل آبادی بنے گا؟ کیا فرقہ حیدرآبادی بنے گا؟ کمانے کے طریقے میں نے آپ کو بتایا نا, صرف اور صرف سورس آف انکم. اگر آپ کے پاس بزنس نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جاہل ترین انسان ہیں, آپ جاہلوں کی بستی میں جا کے کوئی بھی فتوی یا کوئی بھی اسلام کے خلاف بات کرنا شروع کرتے ہیں. مثال ہے, آپ کسی ڈاکو کے پاس گئے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں وقت کا ولی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکو قاتل زانی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, تم اللہ کی راہ پہ 10 لاکھ روپے دو, تمہاری نمازیں بھی معاف, سارا کچھ معاف, اور اگر آگے کی بھی معاف کروانا چاہتے ہو تو یہ طریقہ کار ہے, اس پیر کے آگے سجدہ کر لو, اس پیر کے آگے سجدہ کر لو, اس کا عرس بنا لو, یہ کر لو, تم پاک صاف ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر وہ مولوی اس ڈاکو کو بولے کہ یہ جو بات میں نے آپ کو کی ہے نا, یہ میں آپ سے نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ رات کو نعوذ باللہ میرے خواب میں آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ فلاں بنت فلاں کو میرا سلام جا کے کہنا, ان کو کہنا کہ یہ سامنے مسجد جو ہے نا اس کو تعمیر کرواؤ, یہ جو ایکڑ زمین پڑی ہے اس میں بہت بڑی مسجد بنواؤ, بہت بڑا مدرسہ بنواؤ, اور جس مسلک پہ یہ بندہ قائم ہے اس مسلک کے ساتھ چلو. اب ایک ڈاکو جتنا مرضی گناہ گار ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب بھی آپ کو بتا رہا ہے, اور وہ آپ کو رو رو کے بتا رہا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ میری اس امت کے اس بندے سے جا کے یہ کہو, تو کیا وہ بندہ نہیں کرے گا؟ کیا آپ لوگ اس چیز کو نہیں کریں گے؟ تو جب ایسے شخص کو ایک ایسا مولوی آ کر اللہ کا پیغام سنوا دے جھوٹا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سنوا دے جھوٹا, تو وہ تو کہے گا کہ یار بندہ ہی یہی ہے, یہ مجھے بولے کہ اپنے بچے بیوی قربان کر دے, میں وہ کر دوں کیونکہ یہ ولی کامل ہے. وہ لوگوں کو بتائے گا یار میرے پیر صاحب ہیں, ان کے خواب میں اللہ تعالیٰ آئے تھے, نبی آئے تھے اور میری بخشش کروا گئے. اب میں چوری چھوڑوں نہ چھوڑوں, میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, بس نبی کے نام کا میلاد مناؤں, بزرگوں پہ چادریں چڑھواؤں, عرس کرواؤں, دیگیں بٹواؤں, میری بخشش ہو جائے گی کیونکہ میرے پیر صاحب کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. اب وہ ڈاکو کا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ چور مولوی کے اوپر جو اپنے آپ کو ولی کامل بتا رہا ہے, اور پکا ہو جائے گا, وہ جو بولے گا وہ کرے گا. سرکار یہ بزنس ہے. اب ڈاکو نے یا کسی زمیندار نے, مربوں کے مالک نے کروڑوں اربوں چھاپا ہے نا, تو جب اس طرح کا بندے کے لاڑے وہ لگ چکا ہے, میں کہتا ہوں سرکار آپ پیسے جاتے دیکھو, کہاں وہ پیدل چلا تھا گھر سے سوچ کے بیوی سے چپیڑے کھا کے بےزتی کروا کے, کہ گھٹو حرام کا پتہ نہیں کیا کچھ کماتا نہیں ہے, فضول ہے, یہ ہے وہ ہے, کہاں وہ جا کے جہلوں کی بستی میں لیڈر بنا ہوا. یہی چیز پولیٹیشنز کے اندر ہے, اور یہی چیز نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے اندر انہوں نے ڈالی ہے, اور ہم ان کو بولتے ہیں عاشق رسول. ہمارے بیوی بچے قربان ہیں آپ پہ, ہمارا پیسہ بھی قربان آپ پہ, ہم آپ عاشق رسول ہیں, آپ ولی کامل ہیں, آپ ہمیں بخشیں گے. 76 پڑھیں تمہارے منہ پہ الٹے قسم کے. خیر یہ ابھی آدھا حصہ تھا, ابھی آدھی ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں, اس پہ گپ شپ پھر بعد میں لگاتے ہیں. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, اور آپ فرقے بن جائیں گے, اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا, جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی, امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں, جو مسائل آپ کے ہیں, جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں, انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلاں کے بارے, وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے, کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہیں, ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں, تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ, مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. میری بات سمجھیں آپ, مسلک کو ہند, سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو, نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ, چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت, سوڈان میں بھی اہل سنت, لیبیا میں بھی اہل سنت, لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت, تیونس میں بھی اہل سنت, عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت, ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت,
ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی، بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا۔ اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے۔ ہاں جی، تو پھر آپ ایسا کرو کہ ڈاکٹر طاہر القادری پہ بھی فتویٰ جاری کر دو۔ رافضی ہو گیا ہے، جاہل ہو گیا ہے، ولیوں کے خلاف ہو گیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو گیا، یہ خود اہل سنت نہیں رہا، یہ بریلوی نہیں رہا، چندہ یہ لیتا ہے، ہمارے باپ الیاس قدری پہ بھونکتا ہے، ہمارے پیروں پہ بھونکتا ہے، ولی کاملوں پہ بھونکتا ہے۔ اللہ لعنت۔ جو بندہ اسلام کو پڑھے سمجھے اور ڈائیورٹ ہو جائے نا بریلویت سے یا اہل حدیثوں سے یا دیوبندیوں سے یا جتنے بھی مسلک شیعہ جو بھی بنے ہوں گے، جب ان سے ہٹ کے وہ خالص مسلم بنتا ہے نا، کون سا مسلم؟ جو کہ حدیث ثقلین میں ہمیں ملتی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے نبی روکے اس سے روک جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن پکڑ لیا، اہل بیت چھوڑ دیا، خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل بیت پکڑ لیا، قرآن چھوڑ دیا، تب بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو کیا کیا چیز ہے تمہارے اندر، کن کن چیزوں کو تم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کن کن چیزوں کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ جو بندہ خود پڑھ کے خود جانچ پڑتال کر کے ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح حق سچ پہ آ جائے نا، وہ الیاس قادری اور جتنے قادری حضرات ہیں، خصوصاً الیاس قادری والے، ان کے مریدین اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جاہل ہے، اہل سنت کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم تو اس کو عالم ہی نہیں مانتے، ہم تو اس کو عقل مند ہی نہیں مانتے، ہمارے تو جو بڑے ہیں نا، ہمارے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فضول آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ چندے جو بند ہو رہے ہیں، دکانیں جو بند ہو رہی ہیں، تمہاری سیلیں لگیں گی نا تمہاری دکانوں کے اندر، اسی وجہ سے تو تمہیں وہ چبھ رہا ہوگا بندہ کہ لو جی ایک اور بندہ کٹ گیا ہمارے سے، اب تو دنیا ہم پر زیادہ بات کرے گی۔ شرم کر لو خدا کے لیے، جہاں تم نے کروڑوں اربوں چھاپے ہیں اور ابھی تم یہ سوچتے ہو کہ وہاں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محل تیار کیے ہوں گے، جبکہ اللہ کے خالص دین کو تم نے بدل دیا، اللہ کے برابر لوگوں کو تم نے کھڑا کیا، سجدہ کیا تم نے لوگوں کو۔ تم اللہ کے دین کے قاتل ہو، تم اللہ کے سجدے کے قاتل ہو۔ کریٹر کو سجدہ ہوتا ہے یا اس کی بنائی ہوئی چیز کو سجدہ ہوتا ہے؟ ایک چیز تو اپنے بزرگوں کو بولے بنا کر دکھا دے، مکھی کا پر بنا کر دکھا دو۔ بڑے جی بھابے تمہارے وقت کنٹرول کرتے تھے، سمندر میں سے چیزیں نکال لیا کرتے تھے، بڑے سائنسدان کے بچے ہیں، بڑے مقناطیسی بابا ہیں تمہارے۔ اسلام کے خلاف چلو تم میں سے کوئی نکل کے پڑھ لکھ جائے، سمجھ جائے چیزوں کو، تو وہ رافضی ہے، وہ غلط ہے، وہ گھٹیا۔ تم اکیلے جنتی اور بڑے ٹھیک ہو، اعلیٰ حضرت مسلک والے بندے سارے ٹھیک ہے، باقی سارے بیکار ہیں، چوتیے سارے۔ تو خیر یار، یہ ویڈیو یہاں تک تھی، مزید لمبی ہو جائے گی تو میں 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، لیکن خیر آپ لوگوں کا ٹائم بھی بہت ضروری ہے میرے لیے۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ معذرت کے ساتھ ویڈیو آج تھوڑے غصے میں بنی ہے، تو میں کوشش کروں گا آئندہ جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کروں، تھوڑا اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے آدھی ٹک کو اجازت، اللہ حافظ۔